10 سالہ بچے کو اغوا کرنے والے ملزم کو کس طرح آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے اہلکاروں نے مختلف روپ دھار کر پکڑا؟ ملزم نے تاوان کی رقم کتنی مانگی اور ملزم بچے کا کیا لگتا ہے؟ جانیے اس ویڈیو سے۔ عاطف صاحب یہ بتائیے گا، یہ بچہ کس طرح اغوا ہوا، کس نے اغوا کیا اور کتنا تاوان مانگا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 جنوری 2024 میں یہ بچہ جو اسلامیہ پارک میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہے اور اس کا والد بیرون ملک ہوتا ہے روزگار کے سلسلے میں، یہ گھر سے سودا سلف لینے گیا اور واپس نہیں آیا۔ اس کی والدہ اور رشتہ دار کافی تلاش کرتے رہے ارد گرد، جب نہیں ملا تو یہ لوکل پولیس کے پاس انہوں نے مقدمہ درج کروایا، جس پہ یہ لوکل پولیس کام کرتی رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے 5 تاریخ کو ان کو ایک نمبر سے کال آتی ہے اور وائس چینجر کے ذریعے کہ 6 لاکھ روپیہ ہمیں آپ کے بچے کا تاوان چاہیے، اگر نہیں دیں گے تو بچے کا نقصان ہو جائے گا، جس پہ کافی خوف و ہراس پیدا ہو گیا اس پورے علاقے میں اور بچے کے رشتہ داروں میں۔ اور اس پہ کیپٹن لیاقت صاحب نے ہماری اسپیشل ٹیمیں بنا کے ہمیں وہاں پہ ڈپیوٹ کیا۔ ہم نے وہاں پہ پہنچ کے جو معاملہ ہے وہ سارا دیکھا اور اس میں اس کے بھی جو بھی ملنے والے تھے اور آنے جانے والے ان کی سرچنگ کی۔ اس کے علاوہ والدہ کو جو ملزم پیسے مانگ رہا تھا اس کے ساتھ انگیج کر کے اس کو ٹائم اس کا تھوڑا کل کروایا۔ اسی دوران ہم نے اس کی لوکیشنز پہ کام کیا، جس علاقے میں وہ موومنٹ کر رہا تھا اور جہاں جہاں اس کا ہمیں شبہ تھا وہاں پہ ہم نے اپنی ورکنگ کی اور اس کے بعد اس کو انگیج کیا کہ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، جس پہ اس نے کوئی ایک جگہ پوائنٹ آؤٹ کی کہ اس ایریا میں۔ اور اس کے جانے سے پہلے ہم نے اپنی 4 آفیسر اور 7 جوان جو ہیں ان کو مختلف ریڑیاں اور دہی بلے والوں اور برگر پوائنٹس پہ ان کو کھڑا کر کے۔ یہ ایکسرسائز کتنے دن تک رہی گی؟ یعنی کہ کوئی دہی بلے بیچ رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی برگر بیچ رہا ہے؟ یہ سارا کام ہم نے آخری 3 گھنٹے میں جو پلان کر کے وہاں پہ فوری طور پہ ہم نے یہ ڈپیوٹ کر دیا سارے لوگوں کو۔ کس جگہ پر کیا تھا؟ یہ غازی آباد کا علاقہ تھا جہاں پہ ہم نے یہ کیا، تو وہ کافی رشی ایریا ہے، وہ مطلب فوڈ پوائنٹس کافی سارے ہیں، تو ہم نے فوڈ پوائنٹس کے ہی ذریعے اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کو شک نہ ہو۔ تو ہمارے مد نظر سب سے زیادہ جو ہے وہ بچے کی حفاظت ہوتی ہے کہ اس کو خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ پہنچے، تو اس کے لیے ہم نے، اور اس کو شک بھی نہ ہو ملزم کو اس میں بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ہم نے اسی لیے وہاں پہ یہ ٹیمیں اس روپ میں لگائیں کہ فوڈ پوائنٹس پہ ہی کھڑے کیے گئے بچے، ہمارے اپنے جوان اور ہمارے آفیسرز۔ تو ہم نے وہاں پہ جب اس کو وہاں پہ ٹریپ کرنے کے لیے بلوایا اور اس کے چچا جو بچے کے ہیں ایک رشتے میں، ان کو ہم نے ایک فیک لفافہ جس میں کوئی رقم کا شبہ ہو اس کو وہاں پہ بٹھایا اور ان کو ملزم کو نشاندہی کی اور اس کو وہاں پہ بلایا۔ تو وہاں پہ جب وہ پہنچا تو ہم نے جو بھی ہمارے فوڈ پوائنٹس پہ سول پارچاد میں جوان تھے ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا، اور فوری طور پہ ہمیں چونکہ اس کے بچے کی جان کا زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے 15 منٹ کے اندر اندر اس بچے کو اس ملزم کی انکشاف پہ ہم نے برآمد کر لیا۔ اچھا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے ملزم کو گرفتار کر لیا موقع پہ اور اس کے ساتھ کوئی اور ساتھی ہو اور اس کو پتہ چل جائے کہ ملزم جو ہے مین مرکزی اس کا ساتھی ہو پکڑا گیا ہے، تو بچے کو نقصان بھی تو پہنچا سکتے تھے۔ جی بالکل، یہی چیز سب سے زیادہ ہمارے مد نظر ہوتی ہے، چونکہ رقم بھی کوئی اتنا ہمارا امپورٹنس نہیں ہوتی، سب سے امپورٹنٹ اس بچے کی جان ہے، تو اسی لیے ہم نے اس پہ فوری ایکشن کیا اور اس کے ارد گرد بھی نظر رکھی ہوئی تھی ہم لوگوں نے کہ ملزم اکیلا آتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور ہے یا کوئی اطلاع نہ ہو، تو اسی وجہ سے ہم نے پھر فوری ایکشن کر کے اس کو 15 منٹ کے اندر بچے تک ہم پہنچ گئے اور بچے کو ہم نے برآمد کر لیا۔ ملزم کا نام کیا ہے؟ ملزم اکیلا ہی اس اغوا برائے تاوان کی واردات میں ملوث تھا یا اور بھی کوئی تھا؟ یہ وسیم نامی لڑکا ہے، 28 29 30 سال اس کی عمر ہے، اور یہ شجاع آباد کا رہنے والا ہے، یہاں پہ مختلف جگہوں پہ سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتا تھا۔ یہ بچہ جس گھر میں رہتا ہے وہاں اس کا ایک پورشن انہوں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے جو اس کے عزیز تھے ملزم کے، اور انہی کی وجہ سے یہ وہاں پہ آتا جاتا تھا۔ وہ بچے سے تھوڑی سی اس کی مانوسیت تھی، جس وجہ سے بچے کو اعتماد میں لے کے اس نے وہاں سے جیل روڈ پہ جانے کے لیے اپنے ساتھ موٹر سائیکل پہ بٹھایا اور ساتھ لے گیا، اور اس کو پھر ایک نامعلوم جگہ پہ اس نے رکھا۔ تو اس میں ابھی تک ہم تفتیش کر رہے ہیں، ملزم فی الحال تو ہمیں اکیلا لگ رہا ہے، لیکن اس میں اگر کسی کی بھی انوالومنٹ ہوئی تو انشاءاللہ اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ ملزم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے دوران تفتیش کیا بتایا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟
تاوان کے مقدمات میں ظاہر ہے تاوان کے لیے رقم کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، تو اس کو یہ بچہ کوئی ایزی ٹارگٹ لگا اور اس کو لگا کہ شاید مجھے اچھی رقم مل جائے گی، کیونکہ بچے کا والد جو ہے بیرون ملک میں ہوتا ہے، تو آسانی سے یہ پیسے ملنے کے لیے اس نے یہ اقدام کیا۔ کس ملک میں ہوتا ہے بچے کا والد اور ملزم نے 6.5 لاکھ روپے کا کرنا چاہتا؟ یہ عمان میں ہوتا ہے، اس کے والد جو ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور ملزم جو ہے اس نے کچھ قرضہ دینا تھا اور کچھ آگے اپنا کوئی کاروبار یا کوئی اپنے استعمال کے لیے پیسے مانگ۔ بچوں کے جو اغوا کے کیسز ہیں اس میں قریبی عزیز و قارب اس میں ملوث ہوتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ والدین کے لیے، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یہ ہم لوگ پہلے بھی میسیج دے چکے ہیں، چونکہ بچے تو بالکل ناسمجھ ہوتے ہیں اور بچے ہی ہوتے ہیں، اور والدین اور ان کے جو قریبی ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ان پہ نظر رکھیں، ان کی آنے جانے پہ نظر رکھیں، اور بلا وجہ ان کو گھروں سے باہر مت جانے دیں، بلکہ محلے داروں کی ہمارا بطور سوسائٹی بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے محلے کے اپنے ارد گرد کے جو بچے ہیں ان کی موومنٹ پہ نظر رکھیں، اور کوئی انجان آدمی اگر محلے میں آتا ہے یا وہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں لگتا ہے انہیں، تو فوری طور پہ لوکل پولیس کو اطلاع کریں۔ بچوں سے زیادہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہماری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو نظر میں بھی رکھیں، اور ان کی جو ہے کسی غیر آدمی کے ساتھ ان کا ملنا جلنا یا گھلنا ملنا وہ اس پہ نظر رکھ کے اس کے والدین کو رپورٹ کریں یا مقامی پولیس کو اطلاع کریں۔